میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. چیف منسٹر ہیں, سیکورٹی ملتی ہے, گاڑیاں ملتے ہیں, سیکٹریز ملتے ہیں, آج ہم نے ختم کر دی. عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے. تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر. عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے. ہمیں غریب ملک ہے لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے. ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ لایا تھا پہلی کیبنٹ تھی آج کہ جو ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس ملتے ہیں, سیکورٹی ملتی ہے, گاڑیاں ملتے ہیں, سیکٹریز ملتے ہیں اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں, تو آج ہم نے ختم کر دی ہیں. جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے. اور ایسے آپ اقدامات کرتے ہی کیوں ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے, کرسی ہٹنے کے بعد بھی چاہیے اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر. تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر. عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر مستقبل دینا ہے بجائے اسے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ خود عیاشیاں کرتے پھریں. تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پر سے پلیز ہم ان کو کم کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے تمام سرکاری محکموں میں منسٹرز کو, چیف منسٹر کو, اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ہمارے گھروں کے, ہمارے دفاتر کے, ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اور اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسی عیاشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, بادشاہت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو بہتر ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگائے. ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ عوام کو اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے, اور وہ کر سکتا ہے اس کو. لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں, معاشی حالات میں نہ عیاشی کریں گے نہ کسی کو عیاشی کرنے دیں گے. تھینک یو. دیکھیے ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا. سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق. اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں. ڈالر کا کیا ریٹ تھا, پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا, بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا, روزگار کتنا تھا, انڈسٹری کتنی چل رہی تھی, کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی. اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا حال دیکھ لیں. پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر اب کمیشن بنائیں اور یہ ہمارے فارم 45 پہ رزلٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی, اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں. ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے, حق مانگتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے. ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے عاجزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں
हमारे साथ आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। 3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं, और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको शहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियानी भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है। हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारे लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करेंगे, ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियर ही बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन का इशू हो, ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो, उसके अलावा तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह।